داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے دروازے پر ایک شخص آیا، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو آیا تھا وہ سخی ابن سخی کے دروازے پر یہ نیت لے کر کہ ان سے سوال کروں گا تو ہاتھ خالی نہیں رہے گا۔ خود اس شخص کا بیان ہے کہ جب اس نے سوال کیا اس کا گمان یہ تھا کہ 4-5 دینار تو مل ہی جائیں گے اور کام بن جائے گا۔ تو حضرت حسین سے اس نے سوال کیا تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا، پیسے کہیں سے آنے والے ہیں، آ جائیں گے لے جانا۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد حکومت وقت کی جانب سے امام حسین کے لیے کچھ پیسے آئے امام حسین کے لیے، تھیلی بھری ہوئی تھی، 4-5 تھیلیاں تھیں جن میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ تو اس سے لے کر حضرت حسین نے ساری تھیلی دے دی اور کہا بڑا انتظار کروایا میں نے تجھ سے، اور جتنا انتظار کروایا ہے میں اتنا دے نہ سکا، یہ سب لے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں یہ بات آ جائے کہ حسین نے اتنا انتظار کرا کے بھی دیا کچھ نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے تھیلی کو کھول کر دیکھا تو ایک تھیلی میں 400 یا 500 اشرفیاں موجود تھیں۔ کہتا ہے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب حسین ابن علی کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا محمد کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ بڑے سخی تھے میرے امام۔ ایک روز مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کو 5000 دینار لا کر دیے، 5000 دینار۔ تو آپ لے کر جب گھر کی جانب چلے، حضرت زین العابدین آپ کے شہزادے آپ کے ساتھ تھے، تو لے کر جب آپ چلے تو راستے میں ضرورت مند ملے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو دیتے گئے، یہاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے سارا ہی مال ختم ہو گیا۔ وہ جو 5000 دینار تھے سب ختم ہو گئے۔ تو امام زین العابدین نے کہا بجان کچھ تو روک لیتے، 4-5 دینار کی مجھے بھی ضرورت تھی، گھر کے لیے ضرورت تھی۔ تو امام حسین نے کہا کیا تجھے نہیں لگتا کہ میں نے یہ گھر کے لیے ہی دیے ہیں، یہ بھی تو گھر کے لیے دیے ہیں، جو اللہ کے بندوں پر شفقت کرتا ہے اللہ اس کے گھر پہ رحمت کیا کرتا ہے، تو میں نے یہ گھر کے لیے ہی دیے ہیں۔ حضرت حسین بڑے سخی تھے، یہ ان کی سخاوت کا معیار تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے صحابی رسول تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی ان کی ناک سے پانی نکلتا تھا تو حضور اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا کرتے تھے، اپنے دست مبارکہ سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کا جب آخری وقت آیا حضرت اسامہ کا تو 60,000 کا قرضہ تھا آپ کے اوپر۔ تو انہوں نے اقربا کو یاد کیا، بھائیوں سے کہا، دوستوں سے کہا، رشتہ داروں سے کہا، لیکن قرض اترا نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ کوئی حسین ابن علی کو بتا دو کہ ان کے نانا کا غلام ہے، مقروض ہے، اور وہ قرض مند ہو کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اگر وہ چلا گیا تو اس کی قبر پہ بوجھ رہے گا۔ تو کسی نے جا کر حضرت حسین سے کہا تو آپ خود دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھیں آقا وہ نہیں ہوتا جو ہر مہینے مسافہ کر کے دعائیں دے، جیب میں پیسے رکھ کر سینے سے لگائے یا پیشانی کو بوسہ دے، وہ آقا نہیں ہوتا۔ آقا وہ ہوتا ہے جو عقیدت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے، ان کی مصیبتوں میں کام آئے۔ حضرت حسین تشریف لائے حضرت اسامہ کے پاس تو حضرت اسامہ رو کر کہنے لگے حضور آپ کے نانا کا غلام ہوں، مقروض ہوں، قرضہ لے کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اگر چلا گیا تو قبر میں چین نہیں ملے گا۔ تو حضرت حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر پہنچی، 60,000 دینار اٹھائے، چادر لپیٹی اور بغل میں یوں دبا کر لوگوں سے چھپا کر لے جانے لگے۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر کسی مرتے ہوئے کے منہ میں بھی پانی ڈالتا ہے انسان تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو بن جائے جس کے ذریعے فین فالوئنگ بڑھ جائے، سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو جائے، فلاں نے فلاں مرتے ہوئے کو پانی پلایا۔ حضرت حسین 60,000 کی لمبی رقم لے کر جا رہے ہیں اور وہ بھی دبکا کر لے جا کر حضرت اسامہ کو دی اور کہا کہ یہ رات ہی میرے پاس آئے تھے یہ پیسے، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں پھر بھی کیوں آئے ہیں، اب پتہ چلا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ پیسے میرے فلاں بندے تک پہنچا دینا، اب میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ یہ ان کی سخاوت تھی۔ یاد رکھنا جو سخی ہوتا ہے اس کے پاس مال تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ سخی کبھی کنگال نہیں ہوتا، اور جو مال والے وہ سخی نہیں ہوتے۔ تو یہ نبی کے گھر والوں کی سخاوت ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ خود کھانا نہیں کھایا
اوروں کو کھلایا ہے، اے پیارے علی تیرا ایک ایسا گھرانہ۔ میرے عزیزو، وہ ان کا دل بھی بڑا نرم تھا، بڑا نرم دل تھا۔ صرف محرم کے مہینے میں آ کر نعرے لگانا، تاشے بجانا، ڈھول بجانا، تعزیہ اٹھانا، اس کو محبت سمجھتے ہیں۔ حسین سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے کردار کو اپنائیں۔ نرمی ایسی کہ ایک روز اپنے بھائی ستیلے بھائی محمد بن حنفیہ کے گھر آپ بیٹھے تھے۔ محمد بن حنفیہ ستیلے بھائی حضرت علی کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ یعنی حضرت حسین ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی بات کو لے کر اختلاف رائے ہو گیا، کسی بات کو لے کر۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسی اظہار میں آپ اٹھ کر چلے گئے حضرت حسین۔ تو لوگوں نے کہا حضرت حسین تو ناراض ہو گئے، آپ کے بھائی ناراض ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا آپ فکر مت کرو، میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں اس کے دل کی نرمی کو، اور میں جانتا ہوں اس کو راضی کیسے کرنا ہے، تم کہو تو ابھی بلا لوں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک رقعہ لکھا، اس میں یہ لکھا کہ حسین تمہارے باپ علی ہیں تو میرے باپ بھی علی ہیں، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں تمہاری برابری نہیں کر سکتا، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ فضیلت ہے کہ تم خاتون جنت کے شہزادے ہو، تمہارے نانا امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ لیکن نانا جان کا یہ فرمان تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر دو لوگوں میں ناراضگی ہو جائے تو جو پہلے صلح کر لے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ میرا دل تو چاہتا تھا، محمد بن حنفیہ نے لکھا حسین کے لیے کہ بھائی میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں پہلے صلح کر لوں، پھر مجھے لگا کہ نہیں، پہلے صلح کر لوں گا تو بھائی جنت میں جاتے وقت پیچھے رہ جائے گا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ حضرت حسین نے جب اتنا پڑھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، رومال تھا اٹھایا کاندھے پر رکھا۔ بچوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے گھر جا رہا ہوں۔ تو بچوں نے کہا وہ تو ناراض ہیں آپ سے، آپ تو ناراض ہو گئے تھے۔ ان سے کہا ختم ہو گئی ساری ناراضگیاں، ختم ہو گئے سارے معاملات، میرا بھائی ہے، میں اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اور کبھی کبھی حضرت حسین فرمایا کرتے تھے کسی ایک شخص کی حاجت پوری کر دو، کسی ایک شخص کی حاجت پوری کرنا ایک مہینے مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔